قرآن مجید جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلامی ریاست کے لیے، اور اس کے اوپر کوئی شک شبہ نہیں، نہ اس جیسا کوئی کلام ہو سکتا ہے۔ جیسے کہا نا وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو قرآن جو ہے نا وہ اہم جزو ہے اسلامی قوانین کا، اسلامی قوانین کے ماخذات میں جو منبع ہے، جو بنیادی سورس ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو صرف قرآن مجید ہی نہیں، وہ بعد القرآن یات الحدیث لأنہ بیان للناس، پھر حدیث جو ہے وہ اسلامی قوانین کی تشریح کا نام ہے قرآن کے بعد۔ تو اسی طرح اجماع اور قیاس کو بھی اسلامی قوانین میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ لہذا جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، قرآن و سنت کی روشنی کے برعکس نہیں ہوں گے۔ صرف یہی نہیں، اسلامی ریاست کے اندر ایک شورا کا تصور دیا گیا، اور حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، سورہ شورا ہے جو ہے اس کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا وَأَمُرْهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ، آپس کے اندر اپنے معاملات میں مشورہ کرو۔ تو ریاستی امور کے اندر مشورہ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، اور مشورہ امانت ہے، مشورہ دیانتداری کے ساتھ دیا جائے۔ جیسے حدیث مبارکہ ہے المستشار مؤتمن، مشورہ امانت ہے اور مشورہ غلط نہیں دینا چاہیے۔ اور شورا بھی یہی ہے، وہ ریاستی امور چلانے میں کیا کرتی ہے، معاونت کرتی ہے۔ تو ریاست کو اسلامی جو شریعہ ہوگی اس کے مطابق چلنا ہوگا، اور پھر اس کے اندر جو صرف یہی نہیں بلکہ ہم یوں بھی دیکھتے ہیں کہ ریاست کے امور کے اندر جو غیر شرعی خلافات ہوں گی ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو اسلامی ریاست جو ہے وہ خالصتاً عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا بھی جمہور سے منافی کام نہیں ہوگا۔ جمہور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس اصول کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ حکمران، حکومت یا ایک مقتدر اعلیٰ قوتیں لوگوں کی فلاح اور بہبود کی پابند ہوں گی، وہ اس کے منافی کام نہیں کر سکیں گی۔ اور جو اسلامی فلاحی ریاست ہوتی ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے مساوات، عدل و انصاف، ان کی جان و مال کا تحفظ، ان کے لیے روزگار اور معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم، اس کی جہاں ضروری ہیں وہ اس کی روح ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ اگر ہم دیکھیں تو فلاحی ریاست کا جو کنسیپٹ ریاست مدینہ سے ابھرا، وہ کنسیپٹ دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے، اور اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے اسلامی فلاحی ریاست کا وجود ہوا۔ تو اسلامی فلاحی ریاست کے جو اہم ترین فرائض ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں چند اہم فرائض کے اندر یہ ہیں کہ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی امین ہو، اس کی محافظ ہو، اور اس کا اطلاق ریاست کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں، اسی طرح شرعی قوانین کا نفاذ اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اس کے فرائض کے اندر میں سے ایک ہے۔ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست شہریوں کا تحفظ کرے، ان کی جان کا، ان کے مال کا، ان کی عزت اور آبرو کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے ہے۔ ایک بار وہ فرما رہے تھے لو کان دابۃ اسرۃ فی العراق کان عمر رسولا، اگر فرات کے کنارے کتا بھی، جانور بھی پھسل کر مر گیا تو عمر اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، ان کی جان و مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرنا کیا ضروری ہے، منصفانہ تقسیم وسائل کی ہونا ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھر اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں اس ریاست جو ہے اس کا دفاع ضروری ہے، وہ دفاع ہر اسٹریٹجی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ بدر اور احد اور خندق اور مختلف غزوات اور یرموک یا عجنہ کے مارکے جو تھے وہ تحفظ ریاست اور اس کے دفاع کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ اس ریاست کا تحفظ کرنے کا
حکم دیا گیا، ہر لحاظ سے تیار رہنے کا حکم دیا گیا، بزدلی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کی مثال دی گئی، تعداد میں کم تھے پھر بھی غالب آ گئے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ پھر اسی طرح تیار رہنے کا حکم دیا گیا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ تو اسلام جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کے لیے ایک کامل ضابطہ ہے، جس کے ہاں کسی قسم کی بھی غفلت یا لوگوں کی جو حیثیت ہے اسے متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ریاست کی، اور ریاست کے اندر ارباب اقتدار جب جو مقتدر قوتیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ ریاست کو فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو غرباء کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنے چاہیے۔ اس کے جو ذرائع آمدنی ہیں ریاست کے، ٹیکس ہے، جزیہ ہے، فدیہ ہے، مال غنیمت ہے، خراج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو چیزیں ہیں وہ ریاست اپنے شہریوں کے اوپر خرچ کرے، جس کی ایک ایگزامپل بیت المال بھی ہو سکتا ہے۔ جو ریاست کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے کمزور لوگوں کی کفالت کا ذمہ اٹھائے، اور اسی طرح یہ بھی ریاست کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے اندر، اپنے اندر رہنے والوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے، ان میں بھائی چارہ پیدا کرے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا پرچار کرے۔ یہی صورتحال ہے نا، جب عرب کے اندر بھی یہی نفاق تھا، یہی ایتھنیسٹی کا ایشو تھا، یہی جغرافیے کا پہلو تھا، تو یہی ہوا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، جذبہ ایثار ہونا چاہیے۔ جنگ کے اندر، غزوے کے اندر ایک صحابی نے زخمی تھے، دوسرا زخمی، تیسرا پانی لے کر آیا، دوسری طرف سے پانی کی آواز آئی، میں نے کہا نہیں پہلے میرے بھائی کو دے، اسے دے۔ غزوہ بدر کو چھوڑ دیں، غزوہ احد کو چھوڑ دیں، جو آپ کا ہجرت مدینہ ہے، انسانی اخوت اور ایثار کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ صرف یہی نہیں، پر ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں، بے شمار ایگزامپل ہیں کہ کس طرح اسلام اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے، اسلام جذبے کا دین ہے، اسلام ہمدردی کا دین ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اسلام کا جو تصور ہے وہ باہمی اتحاد و اتفاق یگانگت پہ مشتمل ہے۔ اسلام آپس کے انتشار سے، نفاق سے منع کرتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے منع کرتا ہے، دنگا فساد سے منع کرتا ہے، گالم گلوچ سے منع کرتا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتال کفر کی بات کہیں آتی ہے تو کہیں پہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم کی بات آتی ہے۔ تو اقبال نے خوبصورت لفظ نکالا کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح ہے نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن کو آپس کے اندر متشدد نہیں ہونا چاہیے، مومن کی سختی غیر مسلم کے لیے ہونی چاہیے ان حالات میں جب وہ اسلام کے لیے بطور فتنہ بن کر سامنے ہے۔ لہٰذا اسلامی ریاست اپنے ہاں بنیادی حقوق کا تحفظ دیتی ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ امانت داری کا حکم دیتی ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ تو اسلام جو ہے وہ اس نے تمام لوگوں کے تحفظ کا حکم دیا ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے، اور اسی طرح اقلیتوں کے حقوق مقرر کیے۔ اقلیتوں کے حقوق اسلامی ریاست کا جزو ہیں۔ وہ اقلیت کوئی بھی ہو، ذمی قوم تھے، انہیں کیوں پروٹیکشن دی جاتی تھی اور پھر ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا جاتا تھا، یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، اسلامی ریاست کا حصہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر خلفائے راشدین کے دور تک ذمیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا تھا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ ذمی بے شک ہیں، وہ کافر ہیں، لیکن چونکہ اسلامی ریاست کا حصہ بن چکے ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور اسلام تو ویسے رحم دل مذہب ہے،
اسلام تو انسانیت کے تحفظ کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسلام کے اندر تو خون خرابے کا تصور نہیں ہے، یہ تو اسلام نے آگے جو پرانی تاریخ تھی اس کو مٹا ڈالا، ظلم و تشدد اور بربریت کا خاتمہ کر ڈالا، قیدیوں کو قتل کرنے سے روکا، مسافروں، مسکینوں، قاصدوں، سفیروں کے قتل کو روکا، مرد، عورتوں، یتیم، بچوں، بچیوں، کمزوروں، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو روکا، اور حتیٰ کہ بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کے عمل کو اسلامی ریاست نے آ کر روکا، اور اس تصور کی نفی کی کہ سپیریئر قوم ہے، تقوی سپیریئرٹی ہے، اور اس کے لیے یقینی بات ہے ایمان چابی ہے۔ تو اسلامی ریاست تحفظ کرنے کا نام ہے، جس کے اندر ذمی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی ہے، اس کے جو حقوق ان کا اسلامی ریاست تحفظ کرتی ہے۔ کون سوچ سکتا ہے بدر کے اندر 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ دنیا کے عظیم سپہ سالار نے فتح کے بعد عام معافی دے دی کہ جاؤ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور یہ تعلیم دنیاوی تعلیم تھی۔ بدر کے قیدی قرآن و حدیث نہیں پڑھانے والے تھے، اور شیخ سعدی اس لیے کہتا ہے علم معرفت الہی کا نام ہے، علم دین و دنیا کا علم ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن لا تصریب علیک الیوم کہہ کر سب کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اسلام تحفظ کرتا ہے، اسلام انسانیت کے تحفظ کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسی طرح اسلام بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، جس کی نظیر دنیا کے کسی اور مذہب عقیدے کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی ریاست کے فرائض ہیں۔ پھر اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر جو طرز حکومت ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو اسلامی ریاست کا خاکہ ہمارے پاس موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، ان کا ماڈل تھا۔ اس کے بعد دوسرا ماڈل خلافت راشدہ کا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ماڈل تھا کہ کس طرح اسلامی ریاست کو بنانا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ماڈل ہے کہ جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے کیا ماڈل ڈیولپ کیا۔ اب اسلامی ریاست کے اندر بحث ایک اور کی جاتی ہے، خلافت کیا ہے، ملوکیت کیا ہے۔ خلافت ایک ایسی اسلامی طرز حکومت کا نام ہے جس کے اندر خلیفہ کلی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، وہ آنسریبل سمجھتا ہے، اور عام شخص بھی اس سے سوال پوچھ سکتا ہے، جس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے فاتح ہیں، طاقتور ترین اسلامی حکمران ہے اول ذکر کے اندر، جس کے متعلق مستشرقین لکھتے ہیں کہ 10 سال مزید حکمران رہتے تو شاید دنیا میں کوئی دوسرا مذہب رہ جاتا۔ طرز خلافت تھی، شہد ضرورت ہوئی، بیت المال کے اندر پتہ چلا شہد موجود ہے، طبیب نے کہا آپ بیمار ہیں تو شہد یوز کریں، ہنی، لیکن فرمایا اہل مدینہ سے پوچھو، اجازت دیتے ہیں تو استعمال کرو۔ مسجد نبوی میں خطبے کے دوران ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم پہ جو لباس ہے